الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان بات کر رہا ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ ہم دھیرے دھیرے بات کرتے کرتے اب 8ویں قسط پہ آ گئے ہیں۔ ہم غامدی صاحب کی جو 7 گھنٹے اور 9 منٹ کی غار ہرا ایک افسانہ پر جو انہوں نے ویڈیو بنائی، اس کا ہم لفظ با لفظ جواب دیتے دیتے ہم نے 1 گھنٹہ مکمل کر لیا۔ ناظرین یہ جو گفتگو ہے ان کی 48 منٹ سے لے کر 1 گھنٹے تک، یعنی 12 منٹ کی گفتگو کا جواب ہے۔ لے ناظرین سنیں کہ غامدی صاحب کیا کہتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آگے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم غامدی صاحب کے ساتھ غار ہرا اور پہلی وحی کے موضوع پر گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کی آج یہ دوسری قسط ہے۔ غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گزشتہ نشست میں موضوع کی ابتدا ہو چکی تھی، میں چاہتا ہوں کہ آپ خود اپنی زبانی ہی یہ بتا دیں کہ بات کہاں سے شروع ہو کے کہاں تک پہنچ چکی تھی اور اب آپ اس کو وہاں سے آگے کہاں بڑھانا چاہتے ہیں۔ میں یہ عرض کر چکا تھا کہ یہ جو روایت ہے بخاری میں ہے، ہر شخص کی زبان پر ہے، ہمارے ہاں عام طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ اس پر وہ کیا سوالات ہیں جو میرے ذہن میں پیدا ہوئے، وہ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ یعنی جب میں نے اس روایت کو پڑھا اور دقت نظر کے ساتھ پڑھا، قرآن مجید کی روشنی میں، عقل عام کی روشنی میں، وہ کیا سوالات ہیں، طالب علمانہ سوالات جو اس کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک، چنانچہ ان میں سے کچھ چیزوں پر میں اس سے پہلے گفتگو کر چکا ہوں، اور ہم وہاں پہنچ گئے تھے جہاں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پھر یہ وحی جس کو پہلی وحی کہا جاتا ہے، یہ اس روایت کی روح سے کیسے آئی اور یہ پہلی وحی کیا تھی۔ ٹھیک، یہ حصہ ہم نے روایت کا اس سے پچھلی نشست میں پڑھ لیا تھا۔ اس پر میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ اس روایت سے جو تصویر سامنے آتی ہے اس کو سامنے رکھیے، اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیے کہ کیا قرآن مجید میں پیغمبروں پر وحی آنے کی کوئی صورت بیان کی گئی ہے۔ اگر بیان کی گئی ہے تو وہاں کیا تصویر بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی کا واقعہ قرآن میں بیان کیا ہے، اس سے بہت سے حقائق واضح ہوتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کن لوگوں کو بنایا جاتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کیسے بنایا جاتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکالمہ کیسے ہوتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کیا حقائق ہیں جو سب سے پہلے سامنے رکھے جاتے ہیں، کیا ہدایات ہیں جو سب سے پہلے دی جاتی ہیں۔ اس کی ایک نہایت ہی عمدہ تصویر ہمارے سامنے سورہ طٰہٰ سے اور سورہ قصص سے اور بعض دوسرے مقامات سے آ جاتی ہے۔ ٹھیک، میں اس میں صرف 2 مقامات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس سے آپ اندازہ کر لیں گے کہ وہ کیا سوال ہے جو پیدا ہوتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا کہ غامدی صاحب کیا کہہ رہے تھے۔ ایکچولی ہوا اس طریقے سے ہے کہ غامدی صاحب نے وہ حدیث پڑھی جس کو حدیث بدء الوحی کہا جاتا ہے بخاری شریف کی، اور ایک تصویر بنائی، ایک خود ساختہ تصویر بنائی، اور اس تصویر کا کچھ تو پوسٹ مارٹم ہم کر چکے ہیں، لیکن باقی جو تصویر ہے جو انہوں نے بنائی ہے اور یہ ہمارے اوپر ادھار ہے، یہ جب 9ویں قسط آئے گی ہم اس میں اس تصویر کا مکمل پوسٹ مارٹم کریں گے۔ ایک تصویر انہوں نے بنائی ہے، ایک تصویر ہم بنائیں گے، اور پھر ہم بتائیں گے کہ دیکھیں یہ جو تصویر غامدی صاحب نے بنائی ہے اور یہ جو ہم نے تصویر بنائی ہے، اب ان دونوں کا موازنہ کریں، کون سی تصویر جو ہے وہ حق کے زیادہ قریب ہے، علم اور عقل کے معیار کے زیادہ قریب ہے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ غامدی صاحب نے جو تصویر بنائی ہے وہ کتنی غلط تصویر بنائی ہے، اور جو ہم تصویر بنا رہے ہیں وہ قرآن کے کتنا میچ کرتی ہے قرآن کے ساتھ، اور وہ دیگر روایات جو ہیں، احادیث جو ہیں، ان کے ساتھ وہ کتنا میچ کرتی ہے۔ ناظرین، غامدی صاحب تصویر بنا لیتے ہیں، اب انہوں نے اس تصویر کا موازنہ کرنا ہے۔ کس کے ساتھ موازنہ کرنا ہے؟ پیغمبروں کی جو روایات ہیں ان کے ساتھ۔ یہ ذکر کرتے ہیں نا کہ پیغمبروں کی روایات، اب یہ نام تو پیغمبروں کا لیتے ہیں، لیکن صرف حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کے اوپر جو وحی نازل ہوئی،
پہلی وحی صرف اس کا موازنہ کرتے ہیں، باقی کسی کا موازنہ نہیں کرتے۔ حالانکہ وحی جو ہے وہ قرآن مجید میں حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی وحی کا بھی ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی وحی کا بھی ذکر ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی وحی کا بھی ذکر ہے، حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی وحی کا بھی ذکر ہے، اور سب سے بڑھ کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی وحی کا بھی ذکر ہے۔ لیکن غامدی صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ اتنے عقل مند ہیں کہ وہ باقی سارے نبیوں کا نام پیغمبروں کا لے لیتے ہیں کہ پیغمبروں کے ساتھ، ٹھیک ہے، جو پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا رہا، لیکن جب موازنہ کرنے کی باری آتی ہے تو انہیں صرف حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یاد آتے ہیں، ان کو باقی سارے پیغمبر بھول جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ سارے پیغمبروں کے ساتھ موازنہ کریں گے تو ان کا کیس کمزور پڑ جائے گا، اس وجہ سے کہ ہر نبی جو ہے وہ اس کے اوپر وحی جداگانہ طریقے سے نازل ہوتے رہی۔ قرآن مجید فرقان حمید کا مختلف انبیاء پر وحی نازل کرنے کا اور اس کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی یہ کوئی کلیہ نہیں ہے، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، جسٹ یہ ایک واقعہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایسے وحی نازل کی، وگرنہ اگر یہ کلیہ ہوتا، یہ قاعدہ ہوتا تو باقی جو انبیاء ہیں ان پر بھی ایسے وحی نازل ہوتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بھی ذکر کر دیتا قرآن مجید میں۔ لیکن باقی انبیاء پر جب وحی کے نزول کی بات ہو رہی ہے تو باقی انبیاء جو ہیں ان کا تو بالکل ہی ڈیفرنٹ سٹائل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بیان کر رہا ہے۔ تو غامدی صاحب اس کو پس پردہ ہی رہنے دینا چاہتے ہیں، اس کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ پھر جو ہے جو مخالف فریق ہے اس کے جو دلائل ہیں ان کو تقویت ملے گی اور غامدی صاحب کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ پھر جیسے غامدی صاحب طالب علمانہ سوالات اٹھاتے ہیں ایسے ہی جو ہے پھر غامدی صاحب کے جو آڈینس ہیں وہ بھی طالب علمانہ سوالات اٹھائیں گے، پھر ہم بھی طالب علمانہ سوالات اٹھائیں گے، اور ہمارے طالب علمانہ سوالات کو بہت تقویت ملتی چلے جائے گی جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈسکس کریں گے، ان کی وحی کو، یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی کو ڈسکس کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کی وحیوں پر نزول وحی کو ڈسکس کریں گے تو پھر سوالات بہت زیادہ اٹھیں گے، اور ہمارے موضوع کو، ہمارا جو موقف ہے اس موقف کو تقویت ملتی چلے جائے گی، کیونکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ جو نزول وحی ہے اور جو پہلی وحی ہے خاص طور پہ ہر نبی کا علیحدہ انداز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا کہ اب جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو گئی اب یہی کلیہ قاعدہ ہے، ایسا کسی جگہ پہ نہیں فرمایا۔ یہی ہمارا موقف ہے اور اسی ہمارے موقف سے غامدی صاحب چھپ رہے ہیں اور باقی انبیاء کا تذکرہ نہیں کر رہے۔ ناظرین، اب جب غامدی صاحب جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح وحی نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور وہ سوالات اٹھاتے ہیں، چند سوالات ہمارے ذہن میں بھی اٹھتے ہیں۔ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی 4 آیات پڑھ کر نزول وحی کی تیاری کا انکار کر رہے تھے غامدی صاحب کہ نبوت میں کوئی نشو و نما نہیں ہوتی، نبوت میں کوئی ارتقاء نہیں ہوتا، حالانکہ یہ جو ہے یہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں یہ واضح طور پر کہہ رہی ہیں کہ اس واقعے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کا جو نزول ہے یا اس کی آیات ہیں اس سے واقف نہیں تھے، یا کوئی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ باقی لوگوں کے لیے یہ عیب ہوتا ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تو یہ معجزہ ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تو یہ جو 4 آیات غامدی صاحب نے پچھلی کیسٹ میں پڑھی، پچھلی ویڈیو میں، کسی آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جو تیاری ہے نزول وحی کی تیاری، اس کا انکار نہیں ثابت ہوتا، کسی جگہ پہ بھی نہیں یہ ثابت ہوتا۔ اب یہاں میرا ایک طالب علمانہ سوال اور پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام وحی کو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپیئر کر رہے ہیں اور ہائی لائٹ کر رہے ہیں موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی پہلی وحی کو، تو پھر آپ
جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی سے پہلے کے واقعات ہیں، ان کی پیدائش حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور ان کو جو ہے دریا میں پھینکا جانا صندوق میں، پھر ان کا جو ہے وہ فرعون کے گھر چلے جانا، پھر حضرت جو ہے آپ کی بہن کا ادھر جانا فرعون کے گھر میں، اور پھر آپ کی والدہ کا دودھ پلانا، پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے قتل ہونا آدمی کا، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، پھر آپ کا وہاں سے ہجرت کر جانا، اور پھر جو ہے نکاح ہونا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے ساتھ. آپ ان چیزوں کو کیوں نہیں ڈسکس کرتے؟ یعنی یہ جو واقعات ہیں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول وحی سے پہلے کے، یہ ثابت کرتے ہیں کہ جو انبیاء کی زندگی نزول وحی سے پہلے ہوتی ہے، آغاز نزول وحی سے پہلے کی ہوتی ہے، وہ زندگی بھی اللہ تبارک و تعالی اس پہ بھی لمحہ بلمحہ نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس میں بھی گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. اس لیے جو آپ کے دماغ میں سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی غار میں چلا کرنے جا رہے تھے، غار حرا میں کوئی مراقبہ کرنے جا رہے تھے، چلا کرنے جا رہے تھے، اور آگے جو آپ روایات پڑھتے ہیں ویڈیو کے اندر، وہاں سے تو آپ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جو ہے وہ غار حرا میں اعتکاف کرنے جایا کرتے تھے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جو اعتکاف ہے، اس کا مطلب تو 40 سال سے آپ وہ اعتکاف کر رہے تھے. اب آپ جو ہے اب نام بدلنا ہے نا اعتکاف کا، اور جو مراقبہ ہے، جو چلہ ہے، کیا اس میں فرق ہے جی؟ مجھے بتائیں غامدی صاحب کہ اعتکاف میں اور مراقبے میں اور چلے میں کیا فرق ہے؟ اعتکاف میں بندہ 30 دن کے لیے باؤنڈ ہو جاتا ہے وہاں جا کے غار حرا میں، اور وہاں جا کے غار حرا میں باؤنڈ ہو گیا، اور وہاں جا کے کر کیا رہے ہیں؟ وہاں جا کے وہی عبادت ہی کر رہے ہیں، اور وہاں ذکر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور وہاں پہ جا کے کیا کر رہے ہوں گے؟ اور مراقبے اور چلے میں کیا ہوتا ہے؟ تو پھر جب کبھی تسبیح سے فارغ ہوگا ٹائم، نماز سے فارغ ہوگا، تو سوچیں گے کہ نہیں کائنات کے بارے میں؟ کائنات کے بارے میں سوچیں گے یا نہیں سوچیں گے؟ اللہ کے بارے میں سوچیں گے کہ نہیں سوچیں گے؟ اپنے خالق کے بارے میں سوچیں گے کہ نہیں سوچیں گے؟ اسی چیز کا نام مراقبہ ہے کہ اپنے رب کے بارے میں سوچنا، اپنی ذات کے بارے میں سوچنا، جو آپ کی ذات کا رب کے ساتھ تعلق ہے اس تعلق کے بارے میں سوچنا، کائنات پہ غور کرنا کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، میرا کوئی خالق ہے، میرا کوئی مالک ہے، میرا کوئی رازق ہے، میرا رب سے کیا تعلق ہے، بندے کا اپنے رب سے کیا تعلق ہے، کیا میں اس تعلق کو نبھا بھی رہا ہوں کہ نہیں نبھا رہا، میں اس کو پورا بھی کر رہا ہوں کہ نہیں پورا کر رہا، اس معیار پہ پورا اتر بھی رہا ہوں کہ نہیں اتر رہا. یہی مراقبہ ہوتا ہے، یہی چلہ ہوتا ہے. غامدی صاحب کوئی اور کوئی چلے کی کون سی قسم ہے؟ جو ہندو چلہ کرتے ہیں، یا جو بدھا چلہ کرتے ہیں، یا کوئی جوگی چلہ کرتے ہیں، تو وہ چلوں کے ساتھ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اعتکافات ہیں ان کو مماثلت کیوں دیتے ہیں؟ آپ کیوں ملاتے ہیں ان کو؟ تو یہ جو آپ ملا رہے ہیں، تمثیلات پیدا کر رہے ہیں، یہ آپ کر رہے ہیں. 1400 سال سے کسی عالم نے تو نہیں مماثل کیا، حالانکہ روایتیں موجود ہیں کہ آپ ہر سال غار حرا میں جایا کرتے تھے اور اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن کسی نے اعتراض نہیں کیا، کسی نے اس کو صوفیوں کے چلوں کے ساتھ تشبیہ نہیں دی. حالانکہ صوفیوں کے چلے جو ہیں وہ تو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر والی چیزیں ہوتی ہیں. کسی نے اس کو جوگیوں کے چلوں کے ساتھ تشبیہ نہیں دی، کسی نے اس کو ہندوؤں کے چلوں کے ساتھ تشبیہ نہیں دی، کسی نے اس کو بھکشوؤں کے چلوں کے ساتھ تشبیہ نہیں دی، بدھاؤں کے چلوں کے ساتھ تشبیہ نہیں دی. ایک واحد آپ پیدا ہوئے 1400 سال بعد، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعتکاف کو آپ ان چلوں کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، غیر مسلموں کے چلوں کے ساتھ. نروان کی تلاش کے لیے جا رہے تھے، کیسے کیسے الفاظ آپ نکال رہے ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں، ٹھیک ہے صوفیوں کے ساتھ آپ کی کوئی دشمنی ہوگی، کوئی آپ کا ذاتی بیر ہوگا، کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا جو آپ صوفیوں کے بارے میں اتنی نفرت آپ کے دل میں بھری ہوئی ہے. آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ اگر صوفیوں کا چلہ جو ہے اس میں کوئی شرکیہ بات ہوگی، کوئی ایسی بات ہوگی جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو وہ منع ہے، وہ خراب ہے، وہ ساری دنیا ساری ملت اسلامیہ اس کو غلط کہتی ہے.
اور اگر وہ کوئی ایسا ہوگا کہ جس میں نماز ہی پڑھنی ہے، قرآن ہی پڑھنا ہے، اللہ کے بارے میں ہی غور و فکر کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی غور و فکر کرنا ہے، اس کائنات کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے، اپنی ذات کے بارے میں، اپنی ذات کی حقیقت کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے، تو ایسا جو ہے چلہ، یا اس کو مراقبہ کہہ لیں، یا اسے اعتکاف کہہ لیں، یا اسے کچھ بھی نام دے لیں، ناموں میں کیا رکھا ہوا ہے غامدی صاحب؟ نام بدلنے سے چیز بدل جاتی ہے۔ آپ کہہ دیں کہ اس کو اعتکاف کا نام دیا جائے تو وہ حلال ہو گیا، اگر اس کو نام دیا جائے مراقبے اور چلے کا وہ حرام ہو گیا۔ نہیں غامدی صاحب، یہ معیارات نہیں ہیں۔ بات کام کی ہوتی ہے کہ اس میں جا کے کر کیا رہے ہیں، اس میں جا کے کر کیا رہے ہیں، کیا اللہ کو یاد کر رہے ہیں؟ کیا جو ہے، میں صوفیوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ایسی چیز ہے، تو پھر اس میں کیا قباحت ہے؟ پھر کیا قباحت ہے؟ لیکن اگر وہ اللہ اور رسول اللہ، قرآن و حدیث کے سے ہٹ کے ہیں، نماز روزے سے ہٹ کے ہیں، تو پھر ساری امت خلاف ہے اس کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جو اعتکاف تھا 40 سال کا، آپ جو 40 سال اعتکاف کرتے رہے، اس کو آپ صوفیوں کے چلوں کے ساتھ کیوں تشبیہ دے رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ صرف اس بات سے کہ وہ یتحنس ہو، وہ یتعبد ہو، وہ تعبد، کہ اس میں یتحنس کا لفظ آ گیا اور وہ تعبد ہے، تو آپ کو لفظ کا نہیں نا پتہ تحنس کے، آپ اپنے علم پر جو ہے وہ ماتم کریں کہ آپ کو اپنا یہ تحنس کا مطلب نہیں آتا، آپ اس سے ناواقف ہیں، آپ اس کا غصہ اپنی ناواقفیت کا آپ صوفیوں کے اوپر اور دوسرے جو اولیاء اللہ ہیں ان کے اوپر کیوں نکالتے ہیں آپ؟ تو میرا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ اگر موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نزول وحی سے پہلے کی زندگی کی طرف نظر دوڑائیں تو ان کے سارے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کی ساری منزلیں جو ہیں وہ جو تھا وہ عبور کروا رہا تھا، اور سارے دریچے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کھول رہا تھا، سارے مدارج اللہ تبارک و تعالیٰ ہی طے کروا رہا تھا، اور اس کا قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر بھی آ گیا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پہ نظر ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی یہ ساری منزلیں طے کرواتا ہے، اور نزول وحی کا جب ایک خاص وقت آتا ہے، جب اس کی تیاری مکمل ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کو نازل کرتا ہے۔ آپ اسی طرح حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال لے لیں، بچپن میں تھے، غالباً ان کی عمر ہوگی 7-8 سال یا 10 سال ہوگی، انہوں نے خواب دیکھا، وہ خواب بھی وحی الہی تھی، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین۔ اب وہ جو تھا، وہ خواب جو تھا وہ بھی ایک طرح کی وحی الہی تھی، اور انہوں نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا، انہوں نے تعبیر نکال دی۔ اب وہ کیا تھا؟ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے اس کے اندر پھینک دیا، کنویں کے اندر۔ تو جب وہ خواب آیا تو اس وقت آپ نبی مبعوث تو نہیں ہوئے تھے، لیکن خواب آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ تھا۔ اس کے بعد جب بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تو کیا وہ نبی مبعوث ہو گئے تھے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفاظ کیا استعمال کیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون۔ جب وہ بھائی ان کو لے کر گئے اور کنویں میں پھینک کے چلے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاوحينا اليه، پھر ہم نے ان کی طرف وحی کی، اور وحی کر کے کیا کہا؟ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ایک دن آئے گا کہ تم ان کو ان کی جو یہ حرکت ہے اس کے بارے میں بتاؤ گے، جتلاؤ گے ان کو، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اس وقت ان کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ یہ ہمارا بھائی ہے جس کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا۔ غامدی صاحب یہ کیا ہے؟ یہ الہام ہے؟ الہام بھلا اس طرح ہوتا ہے؟ الہام کے یہ الفاظ ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ وحی کا لفظ یوز کر رہا ہے اور فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی، اور باقاعدہ الفاظ ہے، مکالمہ ہو رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے، مکالمہ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو وہاں تو وہ موسیٰ علیہ السلام والی کیفیت نہیں ہے جو آپ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام والی کیفیت بتا رہے تھے، وہاں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو وحی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام پر ہوئی، یہ
یا جبرائیل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان کی طرف کی. لیکن اس وحی کی جو یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوئی، ان کو ہوئی، اس کی کوئی مماثلت نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی آپ مماثلت، موازنہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے ساتھ کر رہے ہیں. اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں چلے گئے، بک گئے غلام بن کے، اور زلیخا نے بہکانے کی کوشش کی، تو ان کو جو نشانی دکھائی وہ کس نے دکھائی تھی؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھائی تھی. کیا اس وقت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے منصب پر فائز ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے تھے. لازمی بات ہے نہیں ہوئے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی دکھائی تھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کی حفاظت فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو وحی نازل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے جب مرضی نازل کرے، جب مرضی اللہ تعالیٰ رابطہ رکھے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کے پابند نہیں کر سکتے کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام پر ایسے کی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسے ہی نازل ہونی چاہیے تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جب وہ چلے گئے قید خانے میں، چلے گئے قید خانے میں، حضرت یوسف علیہ السلام چلے گئے، وہاں جا کے آپ نے قیدیوں سے خطاب کیا، ان کو تعبیریں آپ بتا رہے ہیں. تو وہ کیا تھا؟ نبوت تو ابھی اس کے بعد ملی ہے، لیکن وہ جو قیدیوں کو تعبیریں بتا رہے تھے وہ کیا تھا؟ وہ وحی الہی تھا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے ہی بتا رہے تھے، اور ایسے تو نہیں تھا کوئی اپنی طرف سے تو کچھ نہیں بتا رہے تھے. اور وہاں جا کے انہوں نے پوری تبلیغ کی ہے قیدیوں کو، اور ان کو جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ شرک یہ ہوتا ہے، توحید یہ ہوتی ہے. جو ان پر نبوت ان کو ملی ہے وہ تو اس کے بعد ملی ہے، جب وہ بادشاہ کے پاس گئے ہیں تو پھر ان کو جو ہے نبوت سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز کیا ہے. چلو آپ مان لیں کہ قید خانے میں ان کو جو ہے وہ ہو گیا تھا، لیکن جب کنویں کے اندر ان کو پھینکا گیا، یا جب زلیخا نے ان کو بہکانے کی کوشش کی، تو اس وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے ساتھ رابطہ ہوا، وہ کیا چیز تھی؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا رابطہ ہوتا ہی نہیں ہے. غامدی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رابطہ ہوتا ہے، لیکن وہ جس وحی کو کتاب کہا جاتا ہے، جس وحی کو قرآن کہا جاتا ہے، جس وحی کو شریعت کہا جاتا ہے، جس کو دین کہا جاتا ہے، اس دین سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس شریعت سے، اس کتاب سے آپ ناواقف تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی خاص حکمت عملی کے تحت آپ کو ناواقف رکھا تھا، اور یہی آپ کا یہ معجزہ ہے. اور اس معجزے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس وجہ سے قرآن سے، وحی سے، کتابت سے، لکھنے پڑھنے سے، اور اس دینیات سے، ایمانیات سے، کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا علم رکھا. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن ہے، وہ وقت آنے پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں بتاؤں گا آپ کو. اس کے بعد آ جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی قرآن مجید میں بار بار بتایا گیا ہے کہ ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیم حنیفہ، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. یعنی قرآن پاک میں بتایا گیا کہ یہ جو دین اسلام ہے، اس دین اسلام کی مشابہت ہے دین ابراہیمی کے ساتھ، دین حنیفی کے ساتھ. اور جو دین حنیفی کے اصول ہیں وہی سارے اصول دین اسلام کے ہیں، اور بہت زیادہ مشابہت ہے دین حنیفی کے ساتھ، دین ابراہیمی کے ساتھ. بے خدا کی مشابہت تو اپنی جگہ پہ. اس کے بعد دیکھیں حج، دین ابراہیمی میں بھی حج، اور جو ہے دین اسلام میں بھی حج. اس کے بعد قربانی دیکھ لیں، دین ابراہیمی میں بھی قربانی اور دین اسلام میں بھی قربانی. اور اس کے بعد کعبہ دیکھ لیجئے، کعبے کی اہمیت دین ابراہیمی میں، دین اسلام میں. اور اس کے بعد آپ جو مقامات ہیں، عرفات ہو گیا، آب زمزم ہو گیا، احرام ہو گیا، یہ ساری مشابہتیں ہیں. یہ ساری چیزیں وہی دین ابراہیمی میں ہیں، دین حنیفی میں، وہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین میں ہیں.
اور آپ کو تو چاہیے یہ تھا کہ سب سے زیادہ مشابہت تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ان کے دین کی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو سکپ کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ مشابہت کرنے بیٹھ گئے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ جو مقدمہ پیش کر رہے ہیں غار حرا کو افسانہ کہنے کا، وہ مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ موازنہ کریں گے نزول وحی کا، تو تب آپ کا مقدمہ مضبوط ہوگا. اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کرتے تو آپ کا مقدمہ مضبوط نہیں ہونا تھا. کیونکہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ انعام کی آیت نمبر 74 سے لے کر 79 آیت نمبر تک اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین میں اپنی نشانیاں دکھا دی، اور اس وجہ سے تاکہ ان کا ایمان اور پکا ہو جائے. اب یہ وحی کا نزول نہیں تھا، یہ وحی نہیں تھی، یہ کیا تھا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام غور و فکر کر رہے تھے. یہ وہی غور و فکر تھا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 40 سال تک بیٹھ کے غاروں میں کرتے رہے، جو ہر سال اعتکاف کرتے رہے. احادیث اٹھا کر دیکھیں، ہر سال رمضان شریف کے اعتکاف کی بات ہوئی ہے. آپ نے آگے جا کے خود ویڈیو میں یہ بات کی ہے، آپ اپنی ویڈیو کو دوبارہ سن لیں، اس میں ذکر ہے کہ ہر سال آپ اعتکاف کیا کرتے تھے. تو یہ کیا چیز تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان کا مشاہدہ کرنا، ان پہ غور و فکر کرنا. یہی مراقبے میں ہوتا ہے، یہی کچھ ہی ہوتا ہے. چلے کے اندر بھی یہی کچھ ہی ہوتا ہے. وہ جو چلہ آپ کہہ رہے ہیں نا، کافروں کا، مجوسیوں کا، پارسیوں کا، بدھوؤں کا، ہندوؤں کا، بھکشوؤں کا، وہ چلے آپ جانتے ہوں گے اور آپ کے مائنڈ میں وہ چلے گھسے ہوئے ہیں. ہمارے مائنڈ میں ایسا کوئی چلہ نہیں ہے، اور نہ ہی امت مسلمہ کے مائنڈ میں کوئی ایسا چلہ ہے، اور نہ ہی امت مسلمہ ایسے کسی چلے کو جائز سمجھتی ہے، اور نہ ہی امت مسلمہ ایسے کسی چلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کے ساتھ جو آپ ہر سال کیا کرتے تھے مشابہت دیتی ہے. آپ ہیں مشابہت دینے والے، آپ ہیں سوالات پیدا کرنے والے. اور نہ ہی کسی صوفی کا چلہ جو تھا وہ بھکشوؤں کے، ہندوؤں کے، بدھاؤں کے اور نروان تلاش کرنے والوں کے چلوں کے ساتھ کسی صوفی کا چلہ مشابہت کرتا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. صوفیوں کی بڑی غلطیاں ہوں گی، بڑے قصور ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن صوفیوں کا یہ قصور نہیں ہے جو آپ ان کے سر پہ تھوپ رہے ہیں. یہ آپ کے ذہن کی اختراع ہے، آپ کے ذہن کی اختراع ہے، یہ آپ کے دماغ کی اختراع ہے. کیا میں اس کو کہوں، کیا نام دوں میں اس کو؟ یہ جو آپ صوفیوں پر ہندوؤں کے، بھکشوؤں کے اور نروان تلاش کرنے والوں کے چلوں کا الزام لگا رہے ہیں کہ صوفیوں کو ایسے چلے ہوتے ہیں، کیا میں اس کو نام دوں؟ پھر آپ کے آڈینس جو ہے کہتے ہیں کہ جی آپ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو حمدی صاحب، آپ کی سوچ ایسی ہے کہ ہمیں سخت الفاظ استعمال کرنے پر مجبور کر دیتی، لیکن میں اس کے باوجود سخت الفاظ استعمال نہیں کروں گا. میں ڈیبیٹ کروں گا، میں علمی بات کروں گا آپ کے ساتھ. میں علمی بات کروں گا کہ آپ صوفیوں کے چلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلوں کے ساتھ کیوں آپ کر رہے ہیں. آپ بھکشوؤں کے اور نروان تلاش کرنے والوں کے اور ہندوؤں کے، آپ ان کے چلوں کو اور صوفیوں کے چلوں کو ایک پلڑے میں رکھتے ہیں. یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. اور آپ صوفیوں کے چلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلوں کے ساتھ مشابہت دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. دونوں باتیں غلط ہیں. جیسے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کو آپ ایک عام بندے کے خواب کے ساتھ مشابہت دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، بالکل غلط ہے. کسی بندے کا خواب چاہے وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خواب کے مشابہ نہیں ہو سکتا. کسی ولی کا خواب مشابہ نہیں ہو سکتا. عام بندہ تو کجا عام بندہ ہے، اس کا خواب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے مشابہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ کہیں گے مشابہ ہو سکتا ہے تو ہر بندہ اٹھ کے خواب کا دعویٰ کرے گا کہ مجھے نبوت کا 46واں حصہ مل گیا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، مجھے یہ خواب آیا، مجھے یہ خواب آیا. کوئی حقیقت نہیں ہے اس بات کی. تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے کائنات کا مشاہدہ کیا، اور کس نے کروایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو وہ مشاہدہ کیا تھا، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جب رات ہوئی ستارے دیکھے.
قال ھذا ربی، کہنے لگے یہ میرا رب ہے. فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ غروب ہو گیا کہنے لگے کہ یہ میں غروب ہونے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا. اب مجھے یہ بتائیے، یہ وحی ہے، یہ وحی ہے، کون اس کو وحی کہتا ہے؟ یہ وحی نہیں ہے، یہ وحی الہی نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تیاری کروا رہا تھا. اب کدھر جائیں گے آپ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے میں تیاری کروا رہا تھا. اگر ہم اس تیاری کو مشابہت دیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کے ساتھ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غار حرا میں کرواتا رہا، ٹھیک ہے، جو 40 سال تک آپ اعتکاف کرتے رہے غار حرا میں، اس کے ساتھ مشابہت دیں تو پھر مشابہت بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض دکھا کر تیاری کروا سکتا ہے وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ مومنوں میں سے ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، اور ہم نے دکھائی نشانیاں. اگر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو نشانیاں دکھا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی غار حرا کے اندر اعتکاف میں اللہ تعالیٰ مشاہدے کروا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نشانیاں دکھا سکتا ہے. ہاں جی، اپنا غامدی صاحب فکر درست فرمائیں، اپنا فکر کو قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق کریں. آپ جہاں سے آپ کا دل کرتا ہے قرآن کی آیت اٹھا کے اپنے آڈینس کو سنانا شروع کر دیتے ہیں، اور جو باقی آیات ہیں جو فریق مخالف کا جو نقطہ نظر ہوتا ہے، جو آیات ان کا جو ہے تائید کر رہی ہوتی ہیں، آپ ان کو چھپا لیتے ہیں، وہ آپ بتاتے ہی نہیں ہیں، ان پہ آپ روشنی ڈالتے ہی نہیں ہیں. یہ کیا طریقہ ہے بھلا؟ اس طرح ڈیبیٹ ہوتی ہے؟ یہ ڈیبیٹ کا طریقہ ہے کہ جب ایک مختلف ہی مسئلہ ہے اور آپ ایک ایسے موضوع کو چھیڑ رہے ہیں جس پر ساری امت ہی متفق ہے، تو آپ پھر فریق مخالف کی جو آیات ان کی تائید کرتی ہیں آپ وہ تو پیش کریں. تو آپ تو وہ کوئی آیت بھی نہیں پیش کر رہے. اس طرح والا ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس طرح اپنا موقف پیش کیا جاتا ہے. امت مسلمہ کے سامنے، آپ کے سامنے ماشاءاللہ سمجھدار لوگ بیٹھتے ہیں، علم اور عقل والے لوگ بیٹھتے ہیں، آپ ان کو صحیح گائیڈ کریں. اس کے بعد فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لاکونن من القوم الضالین. پھر چاند کو انہوں نے دیکھا کہ چمک رہا ہے، کہا هذا ربی، یہ میرا رب ہے. اب یہ جو هذا ربی ہے یہ کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے؟ پہلے جب سورج کو جب دیکھا ستارے کو هذا ربی، اس کے بعد جب چاند کو دیکھا هذا ربی، جب سورج کو دیکھا هذا ربی، 3 دفعہ انہوں نے کہا هذا ربی. کیا یہ وحی ہوتی تو پھر وہ هذا ربی کہتے؟ پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہلواتا ہے، ان کے دماغ میں ڈالتا کہ یہ رب ہے؟ ایسا تو بات نہیں ہے، ایسی تو بات نہیں. اور یہ اگر نبوت ملنے کے بعد اگر یہ بات ہوتی تو تب بھی یہ پاسبل نہیں تھا کہ آپ کہتے کہ هذا ربی. هذا ربی جو ہے یہ جملہ بنتا ہی نہیں ہے وحی کی صورت میں، کسی صورت نہیں بنتا. یہ ان کی اپنی سوچ تھی، ان کی اپنی فکر تھی. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا تلاش کرنا، وہ رب کی تلاش میں تھے، وہ خالق کائنات کی تلاش میں تھے، وہ اس جو کائنات کا رب ہے، پالنے والا ہے، وہ اس کی تلاش میں تھے. تو اس وجہ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے پیچھے تھا کہ میں دکھاتا ہوں تمہیں نشانیاں، اور اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھا رہا تھا. یہ وحی الہی نہیں تھی، اور یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات نہیں تھی، کیونکہ کلام کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو 15 یا 20 برس کے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے. اس کے بعد سورج کے بارے میں بھی انہوں نے یہی کہا، جب وہ سب مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ان کو، اور وہ پکے ان کا یقین پختہ ہو گیا، تو پھر انہوں نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اب میں اپنا جو چہرہ ہے، اب جو میرا قبلہ ہے، میں اپنے رب کی طرف کرتا ہوں. اپنا چہرہ، اپنا رخ، کس چیز کا رخ؟ صرف منہ کا نہیں، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے خیالات، ہر زاویہ جو ہے میں اپنے رب کی طرف کرتا ہوں. للذی فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. حنیفاً، ہر شرک سے الگ ہو کے، ہر شرک سے، ہر کفر سے الگ ہو کے، حنیفاً وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں.
تو غامدی صاحب یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں یہ ببانگ دہل بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو تیاری کرواتا ہے نبوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو گائیڈ کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، یہ اللہ تعالیٰ گائیڈ کر رہا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ قرآن ہے، یہ کتاب ہے۔ وہی میں فرق ہوتا ہے، ایک وہی ہوتی ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے، جو کتاب ہے، جو شریعت ہے، جو نظام ہے، اور جو دوسری وحی ہوتی ہے وہ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بات اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے اپنے نبی سے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایسی وحی نزول قرآن سے پہلے بھی آئی خوابوں کی صورت میں، اور اس کے بعد جو ہے بعد میں بھی آتی رہی۔ نزول قرآن کے علاوہ بھی آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، یہ تو نہیں کہ نزول قرآن ہوتا تھا اور بس وحی نازل نہیں ہوتی تھی، نزول قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی۔ تو ناظرین، ہماری اب تک کی جو گفتگو ہے اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نزول وحی کا پہلا واقعہ پیش آیا، یہ اس کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موازنہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی، کیونکہ یہ کوئی کلیہ قاعدہ نہیں ہے کہ نزول وحی جو پہلی وحی ہے وہ ایسے ہی نازل ہوتی ہے۔ اگر یہ کلیہ قاعدہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو پچھلے جتنے انبیاء گزرے ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر بھی ہے، سب پر نزول وحی کا ایک طرح کا واقعہ ہی آتا، تو پھر ہم کہہ دیتے ہاں دیکھیں جی 5 پر ایک جیسی نازل ہوئی ہے، اب یہ جو آخری خاتم الانبیاء ہیں ان کا ڈیفرنٹ ہے، تو ہمیں جو ہے ہمیں اعتراض ہے اس بات پہ، یا ان کا موسیٰ علیہ السلام کی نزول وحی کا جو واقعہ اس کے ساتھ مماثلت نہیں ہو رہی، ملتا جلتا نظر نہیں آ رہا، تو ہمیں اعتراض ہے، سوالات اٹھ رہے ہیں۔ پھر غامدی صاحب کے سوالات بنتے تھے، لیکن چونکہ ہر نبی پر نزول وحی علیحدہ انداز سے، ہر نبی کے سرکمسٹینسز علیحدہ علیحدہ ہیں، اس وجہ سے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سرکمسٹینسز بھی بالکل علیحدہ تھے، اس وجہ سے ان پر نزول وحی کا جو آغاز ہوا وہ بھی بالکل ایک علیحدہ طریقے سے ہوا۔ یہ ہمارا موقف ہے اور ہم اس موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور ہم اس موقف کو آگے جا کے جیسے جیسے جائے گا اور ثابت کریں گے۔ ابھی تو ہم نے کچھ ثبوت دیے ہیں آپ کو، آگے جا کے ہم اپنے موقف کو دلائل کے ساتھ اور مضبوط کریں گے جیسے جیسے غامدی صاحب کی بات سنیں گے۔ اب سنیے کہ غامدی صاحب آگے کیا کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے یہ سورہ طٰ ہے، سب سے پہلے میں اس کا وہ حصہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ٹھیک، یہاں میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہی وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مانند پیغمبر قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں بھی سورہ مزمل میں دیکھیے یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے اسی طرح تمہیں ان لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح سے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ تو یہاں پر بھی ایک لحاظ سے کما کہہ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ان کے مشابہ قرار دیا گیا ہے، اور خود جو تورات میں پیشین گوئی ہے کتاب استثناء میں، اس کے الفاظ بھی یہ ہیں کہ میرے بھائیوں میں سے میرے مانند ایک پیغمبر برپا کرے گا۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی پیشین گوئی میں میرے مانند ایک پیغمبر سے تعبیر فرمایا ہے۔ ٹھیک، تو یہاں دیکھیے کہ ان پر یہ وحی کیسے آئی۔ ناظرین، غامدی صاحب یہاں سورہ مزمل کی ایک آیت پڑھ کر انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ اے امت مسلمہ ہم نے ایک رسول آپ کی طرف بھیجا جو آپ کے اوپر گواہ ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ ہم نے جو ہے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ یہ جسٹ قرآن پاک رسالت میں مشابہت کر رہا ہے۔ کیا مشابہت ہے؟ رسالت میں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی رسول ہیں۔ یہ مشابہت ہو گئی، کما ارسلنا کی مشابہت ہو گئی۔ اس کے بعد کتاب میں مشابہت ہے، دونوں کے پاس کتاب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن مجید ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات ہے۔ اس کے بعد شریعت میں مشابہت، کئی نبی آیا کرتے تھے وہ بغیر شریعت کے آیا کرتے تھے، یہ موسیٰ علیہ السلام بھی شریعت لے کر آئے، اپنی ان کی شریعت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریعت لے کر آئے۔ دونوں کی قوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک قوم کی طرف قریش مکہ کی طرف مبعوث ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کی طرف
اور جو فرعون کی قوم تھی اس کی طرف مبعوث ہوئے۔ اس کے بعد انجام کار میں مشابہت، کہ اگر جیسے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی، دعوت امت دعوت جو ہے، کہ جن کی طرف بھیجا گیا تھا قوم فرعون اور اس کی قوم جو ہے، تو جیسے انہوں نے نہیں آپ پر ایمان لایا اور وہ عذاب جو ہے وہ عذاب میں گرفتار ہو گئے، ایسے ہی اگر قریش مکہ ایمان نہیں لائیں گے تو وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ تو یہ مشابہات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، اس کما کا جو غامدی صاحب بتا رہے ہیں، کما کا یہ مطلب ہے مشابہت، اور پھر وہ مشابہت کو وہ نزول پہلی وحی کے نزول کی مشابہت کے ساتھ وہ مشابہت دے رہے ہیں اور اپنا موقف مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ کوئی مشابہت نہیں بنتی۔ پھر غامدی صاحب تورات کا یہاں پہ حوالہ دے رہے ہیں، میری مانند حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ میرے بھائیوں میں سے میری مانند ایک پیغمبر جو ہے وہ برپا کرے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غامدی صاحب تورات کا حوالہ دینا بنتا ہی نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید کا حوالہ دیں، آپ جو ہے احادیث کا حوالہ دیں، آپ تورات کا کیوں حوالہ دے رہے ہیں؟ جب آپ کے موقف پہ زد پڑ رہی ہو آپ احادیث کا بھی انکار کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں ان حدیثوں کو نہیں مانتا، حدیثوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تاریخی حیثیت ہے، یہ وہ آپ انکار کر دیتے ہیں ان کا۔ آپ کے لیے حدیث کی کوئی اہمیت نہیں اس وقت ہوتی، صرف آپ کے موقف سے ٹکرانا چاہیے حدیث کو، آپ اٹھا کے پرے مارتے ہیں۔ اور جب آپ کا موقف مضبوط ہو رہا ہو تو آپ تورات کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ محرف اور مبدل کتابیں ہیں، یہ قرآن مجید کی نے بات کی کہ یہ محرف اور مبدل کتابیں ہیں، آپ جب اپنا موقف مضبوط ہو رہا ہو تو آپ تورات کی عبارتیں جو ہے لے کے آ جاتے ہیں اور تورات کی عبارتیں اپنا موقف مضبوط کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو مانند کا لفظ یوز ہوا ہے اس کا بھی وہی مطلب ہے کہ رسالت میں مشابہت، وہ بھی رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ بھی رسول ہیں، ان کے پاس بھی کتاب ہے، ان کے پاس بھی کتاب ہے، وہ بھی ایک قوم کی طرف ہے، یہ بھی ایک قوم کی طرف ہے، ان کی قوم کو بھی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اگر وہ نہیں مانیں گے، ان کی قوم کو بھی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا جب یہ نہیں مانیں گے۔ ان کے پاس بھی کتاب تھی، ان کے پاس بھی کتاب ہے، ان کے پاس بھی شریعت تھی، ان کے پاس بھی شریعت ہے۔ یہ مشابہت ہے۔ پہلی وحی کا کہاں سے ذکر آ گیا؟ پہلی وحی کہاں سے آپ لے کر آ گئے کہ پہلی وحی کی مشابہت بنتی ہے یہ آیت پڑھ کے؟ واہ 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 غامدی صاحب، سبحان اللہ اور ماشاء اللہ اور جزاک اللہ، آپ کی عقل اور فہم پہ ایک بڑا استدلال ہے آپ کا کہ آپ مانند سے پہلی وحی کی مشابہت کا استدلال کر رہے ہیں۔ واہ بھائی، بڑی آپ نے دلیل دی ہے جناب اپنے آڈینس کو۔ اور غامدی صاحب آپ کما ارسلنا الی فرعون رسولا والی آیت پڑھ کے اور لفظ کما کے ساتھ آپ نزول پہلی وحی، آغاز وحی کا موازنہ کر رہے ہیں، کمپیئر کر رہے ہیں جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا، آپس میں دونوں انبیاء کی پہلی وحی کے نزول کا موازنہ کر رہے ہیں۔ جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو بات جس طرح کا آپ موازنہ کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی اس طرح نازل ہوئی تھی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کیوں نہیں نازل ہوئی یا اس طرح ہونی چاہیے تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دے کے آپ بات کر رہے ہیں۔ کسی نبی کے ساتھ بھی اس طرح مماثلت دینا نہیں بنتا۔ قرآن مجید فرقان حمید اٹھا کر دیکھیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں کیا آتا ہے، قرآن مجید یہاں پہ ہمیں کیسے گائیڈ کرتا ہے، ذرا سنیے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 32، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، کافر کہتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن اکٹھا ہی کیوں نہیں نازل ہو گیا؟ کس پہ اکٹھا نازل ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پہ اکٹھی نازل ہوئی تھی۔ اب وہ دیکھیں نا، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، آپ نے کما کی آیت پڑھی ہے اور آپ ہی اس آیت کو پڑھ کے استدلال کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی ایسے نازل ہوئی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسے ہی نازل ہونی چاہیے تھی۔ اور
کافر کو کافروں کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ کافر کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کٹھی آ گئی، آپ پر کتاب جو ہے کبھی ایک آیت آ جاتی ہے، کبھی ایک سورت آ جاتی ہے، کبھی آدھی سورت آ جاتی ہے، کٹھی کیوں نہیں نازل ہوتی کتاب؟ اور ان کے مائنڈ میں کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام تھے، کیونکہ یہودی جو تھے وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کمپیئر کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اور پاسبل ہے قریش مکہ بھی کمپیئر کرتے ہوں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ لیکن یہ جو آیا کریمہ ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپیئر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان پر جو نازل ہوئی ہے کٹھی نازل ہوئی ہے، ایک دم نازل ہوئی ہے، آپ پر کٹھی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ اشارہ مل رہا ہے، اس آیا کریمہ سے اشارہ مل رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مقام سورہ یونس آیت نمبر 20، وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ اب معجزے سے مراد کون سا معجزہ لے رہے ہیں؟ کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ لاٹھی سام بن جاتی تھی وہ معجزہ ملا، جیسے ان کو وہ معجزہ ملا کہ وہ لاٹھی مارتے تھے تو پانی جو تھا چشمے بہہ جاتے تھے، جیسے وہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ ڈالتے تھے بغل میں تو وہ ہاتھ چمکتا ہوا باہر نکلتا تھا، اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح کا کوئی معجزہ کیوں نہیں ملا؟ حالانکہ معجزے ملے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، لیکن وہ تو انہوں نے نہیں ماننا تھا، وہ جتنے بھی معجزے آپ دکھاتے انہوں نے نہیں ماننا، وہ کہتے تھے نہیں اس طرح کا کیوں نہیں ملا، وہ معجزہ کیوں نہیں ملا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا، اس طرح کے معجزات کیوں نہیں ملے؟ تو وہ کمپیئر کر رہے تھے۔ اگلی آیت پڑھیں، وہ کیا ہے؟ سورہ رعد کی آیت نمبر 7، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ بھی وہی بات کہ ان پر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 50، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآیَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِیرٌ مُّبِینٌ۔ وہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ ان پر آیات، معجزات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنی 9 آیات، 9 اللہ تعالیٰ نے معجزات دے کر بھیجا فرعون کی طرف۔ وہ کافر بھی کہہ رہے تھے اس طرح کی ہمیں پکی نشانیاں دو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا الْآیَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِیرٌ مُّبِینٌ، آپ فرما دیجئے کہ نشانیاں دینا اللہ کا کام ہے، میں تو ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تبارک و تعالیٰ جس نبی کو جو نشانی مرضی دے دے، جس نبی کو جو معجزہ مرضی دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی کسی طریقے سے نازل کی، آغاز نزول وحی ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام پر کسی اور طریقے سے ہوا، یوسف علیہ السلام پر کسی اور طریقے سے ہوا، عیسیٰ علیہ السلام پر کسی اور طریقے سے ہوا، اور یحییٰ علیہ السلام پر کسی اور طریقے سے ہوا، آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر کسی اور طریقے سے ہوا، سب نبیوں کا مختلف انداز۔ اسی طریقے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب آغاز نزول وحی ہوا تو بالکل ڈیفرنٹ انداز ہے۔ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کافر بھی یہ کہہ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 نشانیاں دی تھی، آپ بھی ہمیں وہ 9 نشانیاں پوری کر کے دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، سورہ غافر آیت نمبر 78، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآیَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی رسول کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، اس کے لیے پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ خود لے آئے، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ آیت اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ کسی رسول کے لیے ممکن نہیں ہے کہ جو آغاز نزول وحی ہے وہ اپنی مرضی سے کروا لے، نہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا اس وقت جو جگہ اللہ تعالیٰ متعین کرے گا اسی جگہ پہ ہوگی، جو انداز اللہ تبارک و تعالیٰ متعین کرے گا وہی انداز ہوگا۔ غامدی صاحب کا انداز نہیں ہوگا کہ جس طرح غامدی صاحب بتائیں گے اس طرح وحی نازل ہوگی، یا غامدی صاحب کا تفکر وہاں پہ کام کرے گا کہ وہی ایسے کیوں نازل ہوگی اور ایسے کیوں نہیں نازل ہوگی، اور موسیٰ علیہ السلام پر ایسے نازل ہوئی ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے نازل ہونی چاہیے تھی۔ یہ غامدی صاحب کا تفکر، اللہ تعالیٰ غامدی صاحب کے تفکر کا پابند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے،
وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی معجزہ لے آئے۔ اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 5 میں بھی یہی مضمون ہے، فلیاتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، کہ ہمیں وہ نشانیاں دکھاؤ جیسے جو پہلے رسول تھے جو بھیجے گئے ان کو جو نشانیاں دی گئیں۔ کما کا لفظ ہے، جو آپ کما کا لفظ بات کر رہے ہیں نا، یہ کما ادھر بھی آیا ہوا ہے، وہی کما ادھر آیا ہوا ہے، جس کما کی آپ مثال دے کے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا آغاز نزول وحی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز نزول وحی کے ساتھ مشابہت دے رہے ہیں اور کمپیریزن کر رہے ہیں دونوں کا، وہی کما ادھر آیا ہے۔ فلیاتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، آغاز نزول وحی بھی گامدی صاحب ایک آیت ہی ہوتی ہے، جی ہاں، آغاز نزول وحی بھی ایک آیت ہی ہوتی ہے، یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ایمانیات، یہ غار ہرا کیسے ایمان ہو گیا؟ یہ ایمانیات ہے کہ اس میں پہلی وحی نازل ہوئی، یہ ایمانیات کا حصہ ہے، اور آپ نے انکار کیا ہے، آپ نے کہا غار ہرا ایک افسانہ ہے، اور 7 گھنٹے اور 9 منٹ کی آپ نے ویڈیو بنائی، آپ سے افسانہ ثابت نہیں ہو سکا۔ ساری ویڈیو میں نے 2 دفعہ سنی ہے، لیکن اب تو میں بار بار سن رہا ہوں، ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کے پہ افسانہ ثابت ہو جائے۔ آپ افسانہ ثابت نہیں کر سکے، ہاں، اور آپ خود افسانہ بن جائیں گے اسے ثابت کرتے کرتے، لیکن آپ سے افسانہ ثابت نہیں کیا جا سکے گا غار ہرا کو۔ اور قیامت تک آپ اور آپ کے فالورز اور جتنے لوگ ہیں سارے مل کے بھی کوشش کر لیں، غار ہرا کو افسانہ ثابت نہیں کر سکیں گے۔ آپ فنا ہو جائیں گے لیکن غار ہرا کو افسانہ ثابت نہیں کر سکیں گے۔ اور سورہ قصص آیت نمبر 48 یہ تو بالکل واضح یہ بات کر رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہی ہے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا قالوا، جب ان کے پاس حق آتا ہے ہماری طرف سے کیا کہتے ہیں؟ قالوا، یہ کہتے ہیں لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ اولم یکفروا بما اوتیا موسیٰ من قبل، کہتے ہیں کہ ایسے کیوں نہیں ان پر کوئی چیز آئی جیسے موسیٰ علیہ السلام پر آتی تھی؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو چیزیں ملی، ایسی کوئی چیز ان کو کیوں نہیں ملی؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر آغاز نزول وحی ہوئی، ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز نزول وحی کیوں نہیں ہوئی؟ بالکل سیم وہی آیت جو غامدی صاحب آپ پر منطبق ہوتی ہے، جو آپ موقف بتا رہے ہیں۔ آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں نا، 7 گھنٹے اور 9 منٹ کی ویڈیو میں آپ یہی بات ہی کر رہے ہیں نا کہ جس طرح موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر آغاز نزول وحی ہوئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز نزول وحی اس طرح کیوں نہیں ہوا؟ اب یہی دلیل ہے آپ کی، اور اسی دلیل کا رد قرآن پاک کر رہا ہے۔ فرمایا فلما جاءہم الحق من عندنا، جب ان کے پاس حق آیا ہماری طرف سے، قالو، انہوں نے کیا کہا، لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ، کیوں نہیں ان کے پاس اسی طرح کی کوئی چیز آئی جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو جو چیزیں دی گئی تھیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی چیزیں کیوں نہیں دی گئی؟ اب یہاں پہ یہ جو مثل ما اوتیا ہے اور لولا اوتیا ہے، یہاں پہ اوتیا کے اندر آپ کہتے ہیں تصویر ایک بنتی ہے، ہم تصویر بنا لیتے ہیں، ہم یہاں لولا اوتیا کے اندر ایک طرف ہم رکھ لیتے ہیں آغاز نزول وحی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور ایک طرف ہم رکھ لیتے ہیں آغاز نزول وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ آپ ہی کمپیئر کر رہے ہیں، میں نے تو نہیں کمپیئر کیا۔ اب پھر یہ آیت کس پہ فٹ ہوتی ہے؟ آپ پہ فٹ ہوتی ہے، میں نے تو کمپیئر کیا ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے آغاز نزول وحی کو اور حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز نزول وحی کو میں نے تو کمپیئر نہیں کیا۔ کس نے کمپیئر کیا؟ آپ نے۔ اور قرآن یہ کیا کہہ رہا ہے کہ کافر کمپیئر کیا کرتے تھے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کے ساتھ، موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے ساتھ، ان کی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے دیں ان کے ساتھ کمپیئر کرتے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اور آپ آغاز نزول وحی کو کمپیئر کر رہے ہیں۔ ایک ہی بات ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور آپ کے آڈینس نے کرنا ہے کہ آپ کا یہ کمپیریزن صحیح ہے یا غلط ہے۔ ہاں جی، یہ فیصلہ آپ نے اور آپ کے آڈینس نے کرنا ہے۔ تو ناظرین، ہماری اتنی گفتگو سے یہ بات بالکل ثابت ہو گئی، اظہر من الشمس ہو گئی، سورج کی طرح یہ واضح ہو گئی کہ
حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے آغاز نزول وحی اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آغاز نزول وحی کا آپس میں کمپیریزن کرنا بالکل نہیں بنتا، اور نہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، صرف رسالت میں مشابہ تھے، کتاب میں مشابہ تھے، قوم تھی ان کی بھی ایک، ان کی بھی ایک قوم تھی، اور ان کی بھی ایک شریعت تھی، ان کی بھی ایک شریعت تھی، بس اس چیز میں وہ بھی نبی تھے اللہ تعالیٰ کے، یہ بھی نبی تھے اللہ تعالیٰ کے۔ اس کے علاوہ مشابہت دینا یہ کفار کا طریقہ ہے، قرآن پاک گواہ ہے، میں نے نہیں یہ بات کر رہا کہ یہ کفار کا طریقہ، قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے، اور میں نے ساری آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دی، تو یہ ثابت ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو غامدی صاحب موسیٰ علیہ السلام پر آغاز نزول وحی کی آپ کمپیریزن کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز نزول وحی کے ساتھ، یہ محض غامدی صاحب کی جہالت، نادانی، ضد، ہٹ دھرمی ہے۔ بس انہوں نے ایک موقع بنا لیا، جلد بازی میں انہوں نے غار ہرا کو افسانہ کہہ دیا، صوفیوں کا بنایا ہوا افسانہ کہہ دیا۔ وہ ان کا کلپ سن لیں آپ، میری پہلی جو کیسٹ ہے نا، سب سے پہلی قسط، اس میں وہ میں نے لگایا ہوا ہے کلپ غامدی صاحب کا، آپ سن لیں وہاں سے جا کے۔ انہوں نے غامدی صاحب نے افسانہ کہہ دیا، اس کے بعد پھر غامدی صاحب پوری امت میں شور بپا ہوا، غامدی صاحب کے خلاف باتیں شروع ہو گئیں۔ اب غامدی صاحب جو ہے اس کو افسانہ ثابت کرنے کے لیے غامدی صاحب نے دلائل اکٹھے کرنے شروع کر دیے، حدیثیں اکٹھی کرنی شروع کر دیں، سیرت کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں۔ اب غامدی صاحب کو دلائل تو ملنے نہیں، غامدی صاحب اٹکل پچو سے، جہالت سے، ہٹ دھرمی سے، ضد سے غامدی صاحب جو ہے مشرق اور مغرب کو جوڑ رہے ہیں، جن کا کوئی موازنہ بنتا ہی نہیں ہے، کسی صورت نہیں بنتا۔ اور جو کافر لوگ جو ہیں ان کی نشانیوں کے موازنے کروا رہے ہیں، وہ غامدی صاحب جو ہے وہ موازنے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وہ موازنہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک بات پکی ہو گئی، واضح ہو گئی۔ اب آگے انہوں نے کیا کرنا ہے، آگے ابھی آپ سنیں گے غامدی صاحب نے آگے اب قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات پڑھنی ہے جن میں غامدی صاحب جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے وہ وحی نازل ہوئی، وہ آیات ہیں، اب وہ پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو نزول وحی ہوئی پہلی اور موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی، وہ دونوں تصویریں ان کا آپس میں کمپیریزن کریں گے، اور ہم بھی ایسے کریں گے۔ تو آپ وہ سن لیں غامدی صاحب کو وہ کیا کہہ رہے ہیں، تاکہ کیونکہ وہ میں تو چاہتا ہوں کہ وہ ایک ایک لفظ آپ تک پہنچے، اور کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ آپ نے یہ بات کاٹی ہے اندر سے، ایسا بالکل میں اپنے سر پہ الزام نہیں لینا چاہتا، کیونکہ یہ بہت سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ کٹنگ کر کر کے جواب دیتے ہیں، تو میں یہ کٹنگ کر کے جواب دینے والا جو چیز ہے نا وہ اس سے بری ہونا چاہتا ہوں۔ آپ سن لیں اور اس کے بعد پھر آگے میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 9 سے شروع ہوتی ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ وَأَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ یہ 13 تک آیات ہے، ترجمہ سنیے۔ تمہیں کچھ موسیٰ کی سرگزشت بھی پہنچی ہے جب اس نے دور ایک شعلہ دیکھا، یعنی اب یہ دیکھیے کہ یہ پس منظر کیا ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ انہوں نے ایک لمبا عرصہ مدین میں گزارا ہے۔ یہ معلوم ہے آپ کو کہ وہ مدین میں کیوں تشریف لے گئے تھے، ان سے ایک حادثے میں قتل ہو گیا تھا۔ جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ انہیں یہاں انصاف نہیں مل سکتا تو وہ رات میں وہاں سے نکل گئے۔ ٹھیک۔ مدین میں ان کی ملاقات ایک کنویں پر 2 لڑکیوں سے ہوئی، وہ ان کو گھر لے گئیں۔ ان کے باپ نے ان سے یہ کہا کہ میں ان لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں، لیکن تم یہاں میرے پاس کچھ برس گزارو گے۔ یہ برس انہوں نے گزارے اپنی اہلیہ کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر۔ اب وہ واپس مصر جا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی قوم وہیں آباد تھی۔ راستے میں ایک بیابان میں تنہا، سردی کا موسم ہے، وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید میں راستہ بھول گیا ہوں۔ یعنی اندازہ کیجئے نا، دشت بیابان ہے، کوئی قریب میں موجود نہیں ہے، یہ محسوس کرتے ہیں کہ راستہ بھول گیا ہوں۔ اچانک ایک جگہ سے آگ نظر آتی ہے، آگ نظر آتی ہے تو اپنے اہل و عیال سے یہ کہتے ہیں
کہ مجھے خیال ہے کہ یہاں پر شاید کچھ لوگ ہوں گے، اس لیے کہ اگر آگ جل رہی ہے تو امکان ہوتا ہے نا کہ وہاں کوئی مسافر ہوں، انہی کی طرح وہ بھی راستہ ڈھونڈ رہے ہو، تو میں ان سے شاید کچھ راستے کا پتہ پا لوں، ورنہ کچھ انگارے لے آؤں گا تاکہ اس سردی میں ہم ان کو تاپ سکیں۔ ٹھیک، یہ پس منظر ہے، اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے اور پھر ترجمہ سنیے۔ تمہیں کچھ موسیٰ کی سرگزشت بھی پہنچی ہے، جب اس نے دور ایک شعلہ دیکھا تو اپنے گھر والوں سے کہا تم لوگ ذرا ٹھہرو، مجھے آگ سی دکھائی دی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا آگ پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے مجھے راستے کا کچھ پتہ مل جائے۔ پھر جب وہ اس کے پاس پہنچا تو آواز آئی ہے موسیٰ یہ تو میں تمہارا پروردگار ہوں، سو اپنے جوتے اتار دو، اس لیے کہ تم طوا کی مقدس وادی میں ہو اور میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جا رہی ہے اس کو توجہ سے سنو۔ اچھا، یہ انداز دیکھیے، یہ حسن بیان دیکھیے۔ پروردگار نے جب پہلی مرتبہ پیغمبری عطا فرمانے کا فیصلہ کیا ہے تو کس طرح سے خطاب کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ میں نے تمہارا انتخاب کر لیا۔ گویا سب سے پہلے جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ رسالت کے منصب پر تمہارا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ اب ذرا اسی واقعے کو اس سے ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہ نمل میں سنیے۔ جی، میں نے اس سے پہلے قصص کہا تھا، معذرت خواہ ہوں، سورہ نمل میں، سورہ نمل کی 7 آیت سے یہ بیان شروع ہوتا ہے۔ اس قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر وآتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولہا وسبحان اللہ رب العالمین یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَىٰ تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اب ذرا اس کا بھی ترجمہ سن لیجئے، کیا شان ہے، کیا جلال ہے، اور کس طرح کی فضا ہے، اور کیا تصویر قرآن مجید نے یہاں بیان کر دی ہے۔ اور اپنے اوپر خدا کی اس عنایت کو سمجھنے کے لیے وہ قصہ یاد کرو۔ یہاں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ان کی مثال دی جا رہی ہے، اور اپنے اوپر خدا کی اس عنایت کو سمجھنے کے لیے وہ قصہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے ایک آگ سی دیکھی ہے، تم لوگ ذرا ٹھہرو، میں وہاں سے تبھی تمہارے پاس کوئی خبر لاتا ہوں یا آگ کا کوئی انگارہ لے کر آتا ہوں تاکہ تم اسے تاپ سکو۔ سو جب وہ اس کے پاس پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں جلوہ فرما ہے، اور وہ بھی جو اس کے ارد گرد ہیں، اللہ پاک ہے جہانوں کا پروردگار۔ اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ زبردست اور حکیم، تم مطمئن ہو جاؤ اور اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ نے اس کو دیکھا کہ وہ اس طرح بل کھا رہی ہے گویا وہ سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ ظاہر ہے کہ سانپ سے تو ہر آدمی بھاگے گا۔ ارشاد ہوا ہے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ شان دیکھیے کیا چیز ہے یہ کلام۔ ہاں مگر جو برائی کے مرتکب ہوں پھر برائی کے بعد وہ اسے بلائی سے بدل دیں تو ان کے لیے میں بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں۔ ان سے چونکہ غلطی ہو گئی تھی اس کی بھی تسلی دی ہے۔ اور اپنا ہاتھ ذرا اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا۔ یہ دونوں مل کر 9 نشانیاں ہیں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ ان 9 نشانیوں کے جلو میں تم فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ، وہ بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں۔ اس طریقے سے قرآن مجید بتاتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پہلی وحی کی گئی، اس طرح سے انہیں پیغمبری کے منصب پر فائز کیا گیا۔ اس میں خاص طور پر اس جملے کو نگاہ میں رکھیے کہ میرے حضور میں اللہ کے پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ ٹھیک، یعنی تسلی، اطمینان، پورا اذعان، ایک یقین کی فضا اس میں خطاب کیا گیا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ سارا ماحول ایسا تھا۔ ماحول تو یہ ہے کہ سردی کی رات ہے، سفر ہے، دشت ہے، بیابان ہے، ویسے ہی آدمی خوفزدہ ہو جاتا ہے اس طرح کی آواز سن کر۔ اس سب کچھ کے باوجود یہ تصویر ہے جو قرآن مجید نے یہاں رکھی ہے۔ ٹھیک، اب اس کے بعد یہ بھی دیکھ لیجئے
کہ یہاں تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سورہ الگ کی 5 آیات ہیں جو اس موقع کے اوپر پڑھی گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کیا پہلی وحی کی گئی؟ یعنی یہ تو واقعہ ہو گیا نا، ان کو اس طریقے سے خطاب کیا گیا، یہ ماحول تھا، یہ پس منظر تھا، یہ الفاظ تھے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح تسلی دی، یہ معجزات دیے، اور پھر اس کے بعد ان سے کہا کہ میں نے تمہیں پیغمبر کی حیثیت سے منتخب کر لیا ہے۔ ٹھیک، تو پیغمبر کی حیثیت سے منتخب کر لینے کے بعد پھر وحی کیا کی گئی؟ یہ آخری جملہ آپ نے سنا تھا سورہ طٰہٰ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس میں کہا گیا ہے کہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جا رہی ہے اس کو توجہ سے سنو۔ اب وہی سنیے، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے، اس میں بھی دیکھیے کیا شان ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ میں ہی اللہ ہوں، سب سے پہلی بات یہ، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی توحید کی دعوت جو ہمیشہ پیغمبروں کو دی گئی ہے۔ سو میری ہی بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز کا اہتمام رکھو۔ اچھا، دین کی حقیقت کیا ہے؟ عبادت سب سے پہلے وہ بتائی گئی، پھر اس کا سب سے بڑا ظہور کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے نماز، اس کی ہدایت کی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت ضرور آنے والی ہے۔ ظاہر ہے کہ دین کی دعوت میں توحید کے بعد سب سے بڑی چیز یہ ہے قیامت، وہ دن آنے والا ہے جس میں ہم اپنے پروردگار کے حضور میں اٹھائے جائیں گے اور جواب دہ ہوں گے۔ میں اس کو چھپائے رکھنے کو ہوں، اس لیے آنے والی ہے کہ ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے۔ چنانچہ کوئی ایسا شخص جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشوں کا پیرو ہے تم کو نماز سے روک نہ دے کہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ یہ پہلی وحی ہے۔ لے ناظرین، آپ نے سماعت کر لیا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر کیسے وحی نازل ہو رہی تھی، قرآن مجید کی آیات پڑھ کر بتا رہے تھے۔ اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہمارا، ظاہر ہے قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس پہ کون اعتراض کر سکتا ہے۔ اور اب وہ جو موازنہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہم اگلی قسط جو ہے 9ویں قسط، ہم بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نزول وحی ہے، پہلی وحی، ہم بھی اس کی ایک تصویر آپ کے سامنے رکھیں گے، اور یہ جو تصویر قرآن پاک سے بنتی ہے یہ بھی آپ کے سامنے آ گئی، یہ بالکل ایز اٹ از یہی تصویر ہے، اس سے کوئی اور موقف نہیں نکلتا۔ پھر غامدی صاحب بھی ایک موازنہ کریں گے، ایک موازنہ ہم کریں گے، پھر آپ دیکھیے گا کہ کون سا موازنہ بہتر ہے اور کس طریقے سے موازنہ ہوتا ہے۔ غامدی صاحب نے یک طرفہ موازنہ کیا ہے، اپنے موقف کو اپنے ناظرین کے دماغوں میں انجیکٹ کیا ہے، انجیکشن لگایا اپنے موقف کا، لیکن میں آپ کے سامنے ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ میں آپ کے سامنے غامدی صاحب کا موقف ساتھ ساتھ رکھ رہا ہوں، ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے پوری امت مسلمہ کا موقف رکھ رہا ہوں کہ یہ پوری امت مسلمہ کا موقف ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ڈیبیٹ کس طرح ہوتی ہے اور کیسے دونوں فریقین کی بات رکھ کے وہ بات کی جاتی ہے کہ جا کے سب کو پتہ چلے کہ فریق مخالف کا یہ موقف ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو یا آپ مزید روشنی ڈلوانا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس حاضر ہے۔ بہت سارے ایسے مسئلے ہو جاتے ہیں کہ جن میں جو ہے مطلب یعنی کہ تفصیل سے بندہ بات کر نہیں سکتا، تو آپ کمنٹ میں کریں گے تو آپ کو ہر کمنٹ کا مدلل جواب ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ گالی گلوچ سے پرہیز کریں اور کوشش کریں کہ دلیل سے، لاجک سے بات کریں، غیر اخلاقی گفتگو سے آپ پرہیز کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔